الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں، اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی توقیر ان کے دلوں میں ہے، اور بے شمار مالداروں کی یہ تمنا ہے، بڑے بڑے امیروں کو دعا مانگتے دیکھا، یا اللہ میرے مال کو قرآن پہ خرچ کرا، کنجری سے بچا، یا اللہ میری دولت کو ڈاکٹروں سے بچا، قرآن کریم پہ خرچ کرا، یا اللہ میری دولت کو افسروں سے بچا، قرآن پہ خرچ کرا۔ بے شمار لوگوں کو دعا مانگتے دیکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ آ گیا زکوٰۃ کا ذکر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر جو میں نے تجھے رزق دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کس طرح سمجھا رہے ہیں اپنے بندے کو، اللہ پاک جل شانہ کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندے، یہ جو تیرے پاس مال ہے یہ میں نے دیا، اگر یقین ہے کہ خدا نے دیا تو پھر خدا کے نام پر کچھ دے۔ فرمایا میں سارا نہیں مانگتا، 100 میں نے تجھے دیے ہیں، 97.5 تیرے، 2.5 میرے نام پہ لے آ۔ کیونکہ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر یہ بات کہے اور کسی کو کہے کہ بھائی فلاں فرم فلاں کمپنی میں 100 روپے تجھے منافع کے ملیں گے، کیا 2.5 روپے مجھے دے دے گا؟ کہے گا نہیں جی میں تو آپ کو 50 دے دوں گا۔ لگا نہیں نہیں میں 2.5 مانگتا ہوں، 100 تجھے ملیں گے، مجھے 2.5 دے دینا۔ انہوں نے کہا جی قسم اٹھوا لو، ضرور دے دوں گا۔ یہی حالت اللہ کی ہے، ہم بندے اللہ کے، مال اللہ کا، جان اللہ کی، مکان اللہ کے، دکان اللہ کی، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، تمام نظام کائنات خدا کا، اگر وہ 100 دے کر 2.5 مانگ لے تو کیا کفر ہو گیا؟ مگر ہم بندے ہیں، ان 97.5 پہ تو نظر پڑتی نہیں، 2.5 پہ نظر پڑتی ہے، یار وبال آ گیا، ٹیکس ادا کرنا پڑ گیا، اس پہ نظر نہیں پڑتی ہماری۔ تو قرآن کریم نے للکار کیا آواز دی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کر، ادا کر زکوٰۃ۔ اور جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا شان نزول پہلے سن لیں کہ یہ آیتیں کس وقت نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ سارے قرآن کریم کا شان نزول ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صحابہ غربا کی جماعت ہے، اثار بڑا صحابہ کرام میں، اس سے بڑھ کر کیا اثار ہوگا صحابہ میں کہ ایک آدمی کو خبر ملی کہ میرا چچا زاد بھائی جنگ میں زخمی پڑا ہے، میدان جہاد میں زخمی پڑا ہے، کئی زخم ہے اور آخری وقت ہے اور پانی مانگتا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ وہ مشکیزہ لے کے دوڑا، میں اپنے بھائی کو جا کے پانی پلاؤں۔ اندازہ لگاؤ، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا نام اعمال چیک کرو، اپنا مثل معائنہ کرو، اپنے ریکارڈ کو دیکھو اور صحابہ کرام کو بھی دیکھو کہ کالی کملی والے کے غلام کیسے لوگ تھے۔ یہ دوڑا دوڑا گیا، تلاش کیا بھائی کو، آخری وقت ہے، یوں مشک میں سے گلاس میں پیالے میں لے کے پانی اس کی طرف بڑھایا جو زخمی تھا۔ اندازہ لگا موت کی پیاس ہے، آخری وقت ہے۔ برابر میں ایک
اجنبی صحابی دوسرا مسلمان صحابی زخمی پڑا ہے، اس نے پانی دیکھا، پیالہ دیکھا، مشکیزہ دیکھا، کہنے لگا اللہ والو اگر ایک گھونٹ زائد مجھے بھی دے دینا، میں بھی اپنا حلق گیلا کر لوں گا۔ لایا اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، دوڑ کے آیا، پانی پلانے آیا، اس کا آخری وقت ہے، کتنی شدت کی پیاس ہوگی، جب برابر والے نے آواز دی ایک گھونٹ مجھے بھی دینا، جس کا آخری وقت ہے، جس نے پانی مانگا ہے، جس کے لیے پانی آیا، اشارہ کر کے کہتا میرا اللہ مالک ہے، اس کو پہلے پلا۔ وقت دیکھو کون سا ہے صحابی پہ، آخری وقت ہے، موت کی پیاس ہے، زخموں نے چور چور کر رکھا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، کہنے لگا اس برابر والے کو دے۔ اور توجہ ہو تو بات خدا کی قسم لکھ کے لے جاؤ، بال بچوں کو بھی سنایا کرو، حکایات صحابہ میں تمام یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب اس کے پاس پانی کا پیالہ گیا، قریب تھا کہ وہ پیے، تیسرے نے آواز دی بھائی دو چار بوند اگر زائد ہو ہمیں دینا بھائی، اگر ایک آدھ گھونٹ زائد ہو تو مجھے دینا، میں بھی حلق گیلا کر لوں گا۔ اس دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس پیالہ اور مشکیزہ گیا تو جاتے جاتے وہ دم توڑ چکا تھا، وہ جنت میں جا چکا تھا۔ واپسی میں ان دونوں پہلوں کو دیکھا، بھائی کو بھی دیکھا، دوسرے کو بھی دیکھا، ارے تینوں حوضے کوثر پہ سے چلے گئے مگر پانی نہ پیا۔ کون اتنی ہمدردی دکھائے گا، کون ایسا اظہار کرے گا، کون ایسی قربانی کرے گا؟ ارے ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے آپس میں ایک دوسرے کا چمڑا ادھیڑنے کی۔ پتہ نہیں ہم کس بنا کس طرح کے ہم مسلمان ہیں، کس نوع کے ہم مسلمان ہیں، کس طریقے کا ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے دوسرے کو دکھ دینے کی۔ اسی کو شیخ عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جانا جگر۔ اور کسی کو نہ ستایا کر، کسی کو دکھ نہ دیا کر، کسی کو پریشان نہ کیا کر، کسی کی روزی پہ لات نہ مارا کر، ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ تیر چل جائے۔ اللہ والے کی بات دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ ولی کہتا ہے قوت نیکی نداری بدمکن، قوت نیکی نداری بدمکن، بر وجودش خود ستم بے حدمکن۔ اگر نیکیوں کی طاقت نہیں ہے تو بدیوں سے تو بعد آ جا، اپنے آپ کو کیوں جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے۔ صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب صحابی ہے، ثعلبہ نام لکھا مفسرین نے رضی اللہ عنہ۔ سرکار کے دربار میں آیا، حضور کی منت کرنے لگا، عرض کرنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ۔ کائے کی دعا؟ اللہ مجھے مال دے، میں زکات دیا کروں، جنگ آئے تو اس میں چندے دیا کروں، جہاد آئے تو اس میں لشکر کی امداد کیا کروں، بیواؤں پہ خرچ کروں، محتاجوں پہ خرچ کروں، یتیموں کی کفالت کروں۔ آپ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے امیر بنا دے، دولت مند بنا دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ غریبی بڑی اچھی ہے، اتنے حقوق پڑ جائیں گے ادا نہیں کر سکے گا، مارا جائے گا،
بس جو ملا کھا اپنا، کیا کرے گا امیری تمنگری کا؟ انہوں نے کہا نہ جی نہ۔ اور بلکہ مفسرین نے ایک اور بات لکھی کہ پہلے اس حضور کی خدمت میں جب یہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کو بتایا کہ تو یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، خیرات کا ثواب ملتا رہے گا، غریبوں کی امداد کا یہ کلمہ پڑھنے سے ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دولت دیا ہو وہ کلمہ ہی پڑھتا رہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پلے نہیں۔ ہاں، الٹی بات بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ ایک مریض تھا نا، کوئی حکیم کہنے لگا اس کو فلانی چیز پلاؤ، کوئی کہتا تھا فلانی دوا کے، سارے کڑوی کا نام لے رہے تھے۔ ایک پاس کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اس کو گرم گرم حلوہ کھلاؤ، مریض کہنے لگا رہے اس کی تو سنو، اپنی اپنی مار رہے ہو، اس کی تو سنو۔ تو الٹی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تیسرا کلمے کی تسبیح پھیر دیں گے زکات ادا ہو جائے گی، یہ بات نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، سال بعد جانے دے، بڑی ذمہ داری پڑ جائے گی، ادا نہ کر سکے گا، پھنس جائے گا، ان باتوں کو رہنے دے۔ عرض کرنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا ضرور فرماؤ۔ لوگ زکات دیں ہیں میرا بڑا دل کرے، خیرات کرے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے، جنگ اور جہاد میں لشکر کا انتظام کرتے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے۔ چنانچہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اب بلا امام الانبیاء کی دعا ہو، دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے بھائی؟ جب وہ ہم بندوں کی جھولیاں خالی نہیں لوٹاتا، امام الانبیاء کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کے پاس ایک دو بکری تھی، بس اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ جب تک سال آیا اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے شہر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں۔ اور مال کا یہ خاصہ ہے ویسے دولت کا، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ملتان شہر کے جو ہمارے یار دوست تھے ملنے والے، سائیکل پہ ہی آیا کرتے تھے، سارا دن پڑے رہتے تھے، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بزرگ ہیں، تو ہم نے بھی دعا کی، اس نے بھی کی، اللہ نے سکوٹروں پہ چڑھا دیے، پھر دعا کرائی، پھر کاروں پہ چڑھا دیے، ملاقات ہی بند ہو گئی۔ 50 آدمی آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس شہر کے نہایت غریب تھے، اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، اب وہ سارے سال میں پھیرا مارنے بھی نہیں آتے، مگر ہمیں الحمدللہ کوئی دکھ نہیں، سکھ رہو، خوش رہو، ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں، ہمیں کسی کا کیا انتظار ہے؟ ہم کیا انتظار کریں کسی کا؟ ہم نے تو ایک بات سیکھ رکھی ہے، اسی کو کہتا کہ زندگی ہے کشمکش اور موت ہے بالکل سکوت۔ زندگی ہے کشمکش، موت ہے بالکل سکوت، شہر میں ہے شور و غوغا، مقبرے خاموش ہے۔ سکون قبرستان میں ہے، شہر میں نہیں ہے۔ جب اس کے پاس اللہ پاک نے اتنی دولت دے دی، اتنی بکریاں آ گئیں، اتنا مال آ گیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے موقع پر آدمی بھیجے کہ بھی اس سے زکات وصول کر کے لاؤ۔ پروانہ دربار رسالت سے لکھ کے ملا کرتا تھا کہ حضور کے یہاں سے یہ حکم جاری ہوا ہے، تجھ پہ زکات واجب ہے، زکات دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ کرام اس کے پاس وہ چٹھی لے کر کے گئے، اور چٹھی بھی کسی وزیر کی نہیں، سفیر کی نہیں، صدر گورنر کی نہیں، چٹھی امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا خط لے کے گیا۔
اللہ اکبر دیکھ کے یوں کہنے لگا کیوں بھائی یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ بھی؟ تم کب سے انتظار میں تھے کہ کب یہ 4 بکریاں نظر آئے اور کب تم یہاں چل کے آؤ؟ بڑے منگتے ہو تم، ٹیکس لگا دیا نا مجھ پہ بھی، جاؤ آگے جاؤ کسی اور کے پاس بھی تو تم نے جانا ہوگا، میں سوچوں گا ذرا۔ ڈرا کرو اللہ سے۔ شہر کے کئی تاجر کئی آڑتی کبھی ضرورت مند کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہہ دیا کرتے ہیں لڑکا نہیں بیٹھا پھر آنا، بچہ نہیں بیٹھا پھر آنا۔ تجھے کیا معلوم ہے اگر کسی غریب کا بچہ دوا کے لیے تڑپ رہا ہو اور تم نے کہہ دیا کہ پھر آنا، اگر اس کا بچہ مر گیا تو تجھے عذاب نہ ہوگا؟ تمہیں یہ طریقہ بتایا نے اگر رد کر کے جہنم میں نام لکھ دیا پھر؟ صحابی نے یہ جواب دیا کہ اور کسی کے پاس بھی تو تم کو جانا ہوگا، چلے جاؤ، واپسی میں آنا، ذرا سوچیں گے ہم، خامخواہ پریشان کر دیا آ کے، لائے ہیں زکات دے دو منگتے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی تو ابھی لوٹ کے آئے بھی نہیں، وہ آسمان والا صحابی آ گیا، جبریل آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، کہتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ کئی لوگ، بعض لوگ، کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بڑا صدقہ کروں، بڑی خیرات دیا کروں، بڑی زکات دیا کروں، لَنَصَدَّقَنَّ، ہر وقت دیا کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بَخِلُوا بِهِ، پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمان سے دی، صحابہ توجہ کرنا، نیند نہ کرنا، ڈرا کرو ہر وقت اللہ کے قہر سے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو زکات لینے گئے تھے، جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ لوٹ کے ابھی آئے نہیں، قرآن پہلے آ گیا۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بعد تو ہلاک ہو گیا، او سال بعد تو مارا گیا، میں تجھے پہلے کہتا تھا تو نہ سمجھا، تیری بربادی ہو گئی، تیری تباہی پھر گئی، تو ہلاک ہو گیا، تیرا کچھ نہ رہا۔ صحابہ کا آپس میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑا پیار تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو لینے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سالبہ کا نام سنا، ہلاکت کا نام سنا، بربادی کا نام سنا، تباہی کا نام سنا، صحابہ کے جگر پھٹ گئے اور مارے محبت کے یہاں سے کئی دوڑے ہیں صحابہ اٹھ کر۔ تو سالبہ کو جا کے کہا او خدا کے بندے کیا کر دیا، ہم سرکار کی زبان سے سن کر آئے ہیں، قرآن تیرے بارے میں نازل ہو گیا، تو نے کیا تباہی پھیر دی، کیا بربادی کر دی، کیا ہلاکت مول لے لی، اور کیا ظلم کر لیا، کیا گناہ کر لیا، ہم حضور کی زبان سے سن کر آئے ہیں، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔
اب اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا بس کیا شک ہے میری بربادی میں نے بک دیا جو بکنا تھا۔ دھیان ہے سب کا، توجہ کرنا۔ اب وہ سارا ریوڑ لے کر، اتنا بڑا ریوڑ لے کر جب صحابہ نے جا کے بتایا نا کہ تیرے خلاف تو قرآن نازل ہو گیا، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا، تیری تباہی کا قرآن نے اعلان کر دیا، اب وہ سارا ریوڑ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب، اچھا ایک بچہ نہیں رکھتا، یہ سارا ہی لے لو، یہ سارا ہی لے لو۔ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود اس کے کہ سگے چچا کے کھوپڑی میں شراب پینے والی کو معاف کر دیا، 11 ٹکڑے کرنے والے کو معاف کر دیا، مگر اس کو فرمایا میں تیرا ایک بچہ نہیں لوں گا، میرے اللہ نے تیرا ایک بچہ بکری کا لینے سے یہ منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کوتاہی، ایک ہے گناہ اور ایک ہے اعتراض۔ تو نے خدا کے فرض پر اعتراض کیا، ٹیکس بتایا، دنڈ بتایا، تاوان بتایا، اجرت بتائی، تو نے تباہی بتائی، جہاں اللہ نے تجھے برباد کر دیا، میں تیرا ایک بکری کا بچہ لینے کو تیار نہیں۔ سارا ریوڑ لے کے آیا تھا، حضرت نے رد فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت آئی تو آیا ہے ریوڑ بہت بڑا، لاکھوں بکریاں لے کر آیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر میں یہ سارا دیکھتا ہوں، قرآن میں میری بربادی کا اعلان ہو گیا۔ صدیق اکبر نے رو رو کے جواب دیا دکھ تو ہمیں بھی ہے تیری بربادی کا، پر جب میرے نبی نے نہیں لیا میں کون ہوں لینے والا۔ فاروق اعظم کے پاس لے کر آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی اور صدیق نے نہیں لیا، فاروق کی کیا مجال ہے کہ تیرا ایک بکری کا بچہ وصول کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، کسی نے اس کا ایک پیسہ، ایک بکری کا بچہ قبول نہ کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، فبشرہم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا ہے کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا ہے، کہاں اتنا خرچ کرتے ہو۔
تو حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا. آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی. بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. میرا زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا، دفع ہو جاؤ، اپنی دولت ساتھ لے جاؤ، اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے، ساتھ ہی لے جاؤ. چڑ گیا بیچارہ بیٹا، وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا، غریب حالت تھی. ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا؟ اب تو کام آ جاتا نا، اب تو خرچ کر لیتا، خام قبر میں رکھا ہے. تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا، اب نکالنا. تو خود ہی پروگرام بنایا، رات کا وقت تھا، کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی. جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا، مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی، اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی، دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے. ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ، ناک پہ، زبان پہ، ہاتھ پہ، سینے پہ، چھاتی پہ، سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی. کہتا بس اتنی آگ لگی، بڑی مشکل سے قبر پوری کی، چھوڑ کے آ گیا. ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا، دواؤں میں رکھا، مگر چین نہیں پڑتی تھی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بڑے دم درود کرائے، بڑی دوائیں کی. اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے، پتہ نہیں، بڑی ساڑ ہے، بڑا درد ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر میں دم کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے. تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی. اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے. تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں. سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے. شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو
آنسو بجھا سکتے ہیں. اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا. کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا. وہ رونے والے لوگ چلے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر. ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی. ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے. ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا. دھکے کھانا منظور ہے، ٹکریں منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں. اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات ہو رہی ہے. یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں. پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا یہ قرضہ اتار دے. چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا. پھر مانگتا ہے غفور الرحیم، کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی. پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے. یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے. یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے. کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے. اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں. بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں. تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے. جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا. کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا اور پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں. ارے ہندو کیڑیوں کے، چمٹیوں کے، قبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوچی پھینک کے آتے ہیں. اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے. راہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں. ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا. کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بنیے ہیں ابھی ڈیر کی، میل پور مٹھیلو، گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو بنیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے ہیں. پانی پینے والے مسلم اور پلانے والے ہندو. ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے. اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لو بوتل. اندازہ لگا اڈے سمر بن گئے سارے. نہ تم بتاؤ ایمانداری سے بس میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو. خود سوچو کہ ہم جو سال بھر میں کماتے ہیں کتنا ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہماری اولاد رگڑتی ہے، کتنا پیسے کو ہماری بیگم آگ لگاتی ہے، کتنے پیسے کو سال میں ہم کھاتے پیتے پیشاب کرتے اور ہگتے ہیں، اور کتنا اس مالک کے نام پر ہم غریبوں، محتاجوں، کیڑی مکوڑے، پکھی، پیاسے، منہ کے پیاسوں کے پانی ہم پلا کر کتنی دعائیں لیتے ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت
کسی سے اگر دعا کرانی ہو، کسی سے اگر دعا لینی ہو، کیا طریقہ ہے؟ حضرت مولانا طب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم لوگ تھے بھائی، بڑے اللہ والے تھے، انہوں فرمایا گرمی میں دعا لینی بڑی آسان ہے۔ فرمایا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پیاسا آدمی ہو نا، بس پانی ٹھنڈا پلا دو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کر، اکڑیاں بول اٹھیں گی، خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے رنگ لا دے، اللہ تجھے اور دے، بغیر کہے، بغیر مطالبے کے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود پیاسے کی اکڑیاں بول پڑتی ہیں ٹھنڈا پانی پی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمانوں اور انسانوں کے اندر رابطہ قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا، تاکہ غریب لوگ، محتاج لوگ، یتیم بیوہ لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے ساتھ جڑے رہیں، وہ لے کر کے جڑ جائیں، تم دے کر کے جڑ جاؤ، وہ تمہارا احسان اپنے اوپر سمجھے، تم ان کا احسان کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ بڑے بڑے بے پرواہ لوگ بھی ہم نے دیکھے، علامہ محمد یوسف صاحب بن نوری سب کا رحمۃ اللہ علیہ، بین الاقوامی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا اور 50,000 روپیہ سامنے رکھ کے کہنے لگا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ فرمایا نہیں بھائی، ہم نے اپنے سال کا خرچہ پورا کر لیا، لے جاؤ کہیں اور جا کے دو، یعنی ہمیں سال بھر ضرورت نہیں رہی ہے مدرسے میں۔ وہ کہنے لگا جی پھر آپ ہی کہیں پہنچا دیں جہاں مستحق لوگ ہوں۔ بڑے بے پرواہ آدمی تھے، فرمان لگے میں تیرے باپ کا ملازم ہوں، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، خود تلاش کرتا پھر مستحقین کو اٹھا، میں کیوں پھر تلاش کرتا ہوا۔ بڑے اللہ والے بے پرواہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا، بڑا امیر آدمی تھا، 10,000 روپیہ ساتھ لے کے آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں مرید پھر بناتا ہوں، پہلے میری کتابیں پڑھو، میرے حالات جانچو، میرے عقائد دیکھو، میں پھر مرید بناؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی 10,000 روپے لایا ہوں آپ کے لیے، مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، بہرحال میں اس طرح مرید نہیں بناتا۔ تو روپے کی گٹڑی اٹھاتے وقت سیٹھ کہنے لگا مولانا ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو 10,000 روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا۔ مولانا نے بھی فرما دیا کہ جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 10,000 روپے تھوک دے۔ مجھے اگر 10,000 دینے والا مرید نہیں ملے گا، تجھے ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 10,000 روپے تھوک کر تجھے دھکا دے دے چلا جائے۔ اللہ والوں کو کیا پرواہ ہے۔ ایک آدمی کی عادت تھی، ایک لڑکا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ پرندوں کے